اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب جماعت پنجم کا نیا سبق پڑھتے ہیں، جو ہمارے ہادی، ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان ہے۔ ان کے حسب سابق خاص الفاظ، ان کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں گے، پورے سبق کو پڑھیں گے اور آخر میں اس کی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف، اس کو سبق کو پڑھنے کی طرف۔ ہمارے ہادی، ہمارے رہبر۔ تو ان کے خاص الفاظ کیا ہیں؟ جہالت، مقدس، جبر، ہیبت، نفع۔ کیا ہیں جی؟ جہالت، مقدس، جبر، ہیبت اور نفع۔ چلیں اب ان کو پڑھتے ہیں۔ اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے۔ روشنی پھیلنا یعنی کہ اسلام کی تعلیمات چاروں طرف پھیل رہی تھی اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔ عرب کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہو۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریش ابھی تک جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بتوں ہی کو اپنا خدا مانتے تھے، حالانکہ یہ سب جان چکے تھے کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی یا پتھر کے بت ان کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ مقدس کا مطلب ہوتا ہے پاک مہینہ، برگزیدہ مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مکہ مکرمہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ باقی نہیں تھا، حوصلہ، ہمت۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہیبت ہوتا ہے خوف، ڈر، دبدبا۔ اپنا انجام ان کو صاف نظر آتا۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام ہوتا ہے جو آپ کام کرتے ہیں، کام کا نتیجہ جو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا نتیجہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں گھر کو، اللہ یعنی اللہ کا گھر، اسی بیت اللہ میں جہاں سے نکالے گئے تھے۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر طرف بت ہی بت نظر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو اپنی چھڑی سے گراتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ یقیناً باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ حق کہتے ہیں سچائی کو اور باطل کہتے ہیں جھوٹ، فریب اور دھوکہ۔ مٹ گیا یعنی ختم ہو گیا۔ یقیناً باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ کعبہ میں اس وقت بت نہیں ٹوٹ رہے تھے، بلکہ قریش کا غرور اور تکبر پاش پاش ہو رہا تھا۔ غرور ہوتا ہے گھمنڈ، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کسی کے سامنے بہت بڑھیا محسوس کرنا۔ تکبر بھی اسی میں آتا ہے، یہ تکبر کرنا۔ اور پاش پاش ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ گمراہی کے راستے پر
گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کا دور ختم ہو گیا تھا، ایک اللہ کے ماننے والوں کے غلبے کا آغاز ہو رہا تھا۔ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ غلبہ کہتے ہیں ان کے غالب ہونے کا، ان کو اوپر آنے کا، یعنی ان کے ہاتھ میں اقتدار آنے کا آغاز ہو چکا تھا، آغاز یعنی شروع ہو چکا تھا۔ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، گونجنا جو ہے وہ بلند ہو رہی تھی۔ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، پوری دنیا کا مالک وہی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں گونجنے لگی۔ فضا کہتے ہیں ہوا میں، یعنی ہمارا ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فضا۔ گونجنے لگی یعنی آواز بلند ہونے لگی، یعنی اذان کی آواز سب طرف سے آنے لگی۔ اس آواز کو سب نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی خوشی میں نوافل ادا کیے۔ اب مکہ مکرمہ کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کے جرائم بہت تھے۔ جرائم ہوتا ہے جرم کی جمع۔ ان کے ظلم و ستم کہانی بڑی طویل تھی۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت مختصر تھی۔ ارشاد ہوا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، یعنی اس کے لیے سلامتی ہے، اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو بیت اللہ میں داخل میں آ گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے خیر اور بھلائی کی امید ہے۔ خیر کہتے ہیں نیکی، اور بھلائی اچھا سلوک کی امید ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت یعنی اپنے آپ کو اس کا سمجھنا، جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اور اس پہ جو شرمندگی، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی آج تم شرمندہ نہیں ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دنیا نے پھر ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی پیش ہوا۔ وہ بھی پناہ اور معافی مانگنے آیا تھا۔ پناہ کہتے ہیں مطلب رہنے کے لیے اجازت نامہ، یعنی اس کے گھر میں رہنے کے لیے، اس علاقے میں رہنے کے لیے، اس ملک میں رہنے کے لیے جو کسی کی اجازت ہوتی ہے اس کو پناہ، اور معافی یعنی اپنے گناہ جو کیے ہوئے ہیں اس کے شرمندہ ہو کر اس کی تلافی کرنے آیا تھا۔ چچا کے ساتھ شدید کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی اور ناش کی بے حرمتی کرنے والی، بے حرمتی یعنی اس کی بے عزتی کرنے والی، اس کی جو ہے ناش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی آئی، اس کے قتل کا حکم دیا جا چکا تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود اس کو معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ درگزر کہتے ہیں معاف کرنا، یعنی ان کو گناہوں سے یا ان کے ظلم سے
پردہ پوشی کر لینا، ایسی شاندار یعنی بہت عمدہ، بہت اچھی مثال کہیں نہیں ملتی۔ دکھ دینے والوں کو سکھ کون دیتا، ظلم ڈھانے والوں کو معاف کون کرتا، تنگ کرنے والوں کو خوشی اور آسائش کون دیتا۔ خوشی کہتے ہیں کہ خوشی کوئی اور آسائش ہوتے ہیں آرام اور ان کے رہنے کے لیے پرسکون جگہ دینا۔ یہ حوصلہ کہتے ہیں ہمت، اور عظیم کہتے ہیں بڑا۔ عظیم کردار صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ قیامت تک کے لیے ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک شاندار اور زندہ جاوید مثال بن گیا۔ شاندار کہتے ہیں بہت عمدہ، اور زندہ جاوید جو ہمیشہ رہنے والی ایک مثال بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا رحمتیں اور سلامتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا یعنی بہت زیادہ رحمتیں اور سلامتیں ہوں، آمین۔